أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے پہلا جو سبجیکٹ ڈسکس کیا تھا وہ عبادت رب، اللہ سے متعلق، رب سے متعلق، ہم اللہ کے عبد ہیں، غلام ہیں، بندگی ہمارا تقاضا ہے۔ اور دوسری چیز رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان۔ اور اس کے حوالے سے آج کی جو گفتگو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں۔ وہ ہمارے رسول ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، مگر یہ کہ ہمارا ان سے تعلق کیا ہے۔ ایک ہے ان کا مقام اور مرتبہ، ان سے محبت، اور ان سے محبت کے اظہار کے لیے مختلف شکلیں اختیار کی جاتی ہیں۔ مثلا سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ اسی طرح کچھ لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں، کچھ جلسے جلوس نکالتے ہیں، کچھ سلام پڑھتے ہیں، اور جلسے جلوسوں میں چراغاں ہوتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ کیک کاٹے جاتے ہیں جیسے برتھ ڈے منائی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف محبت کا اظہار کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن اس میں ہمیں بہت ہی محتاط انداز میں وہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جو صحابہ نے اختیار کیا، اس لیے کہ ایک حضور کی سنت ہے، ایک صحابہ کی سنت ہے۔ تو حضور کے بارے میں صحابہ کے دل میں جو محبت تھی وہ ظاہر بات ہے ہم میں سے کسی کی وہ محبت اس درجے لیول کی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اظہار کیسے کرتے تھے، اور ہمیں انہی کو نمونہ بنایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت۔ تو گویا صحابہ کی سنت کو اپنایا جائے۔ وہ حضور کے ساتھ کیسے محبت کا اظہار کرتے تھے، یہ اصل بنیادی بات ہے۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ نے یہ کیا کہ آپ کے بدن سے جو وضو کا پانی گر رہا تھا اس کو ہتھیلیوں میں جمع کر کے اپنے جسم پر مل رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضور رسول کی محبت کے تحت، کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے آپ کے جسم سے چھو کر نیچے نہ گرے، ہم اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے رسول سے محبت ہے اسے چاہیے کہ سچ بولے، امانت کی پاسداری کرے، اور اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت کو ڈائیورٹ کر دیا اعمال اور اخلاق کی طرف۔ یہ اصل اظہار جو ہے نا مجھ سے محبت کا، وہ میری سنتوں کو اختیار کرو، سچ جو میری تعلیمات کو اختیار کرو۔ میں کہتا ہوں سچ بولو، میں کہتا ہوں امانت کی پاسداری کرو، اپنے ہمسائے کے حقوق ادا کرو۔ تو آپ نے کمال شفقت کے ساتھ محبت کے جذبے کو اخلاق اور اعمال کی طرف جو ہے پھیر دیا۔ تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ باقی میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری ٹکڑا پڑھا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اور اسی آیت کے اندر ہمارا رسول کے ساتھ جو اصلاً تعلق ہونا چاہیے وہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اور جو لوگ کہ اس پر ایمان لائیں گے، یعنی رسول پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کا ادب احترام اور ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے،
واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کریں گے اس نور کی کہ جو ان کے ساتھ اترا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہی اصل میں فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا رسول کے ساتھ جو اصلاً تعلق بنتا ہے وہ 4 باتیں بنتی ہیں۔ ان پر ایمان لانا، ان کا احترام اور ان کی تعظیم کرنا، ان کی مدد کرنا، اور جو نور وحی ان کے ساتھ اتری ہے اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ ان 4 چیزوں کو ہم ایک ایک کر کے لیں گے اور اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا دانائی ہے، کیا گہرائی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لائیں گے۔ اب یہ آپ جان لیجئے کہ ایمان کے 2 پہلو ہیں، 2 درجے ہیں۔ ایک ہے ایمان کا قانونی پہلو، مثلا کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو وہ گواہی دے رہا ہے، وہ قانونی طور پر اقرار کر رہا ہے زبان سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو گویا اس نے اقرار کر لیا، یہ قانونی طور پر اقرار ہے۔ لیکن دوسرا ایمان ہے وہ جس کو دل بھی تصدیق کرے، اس کی دل میں اس بات کا یقین ہو کہ واقعتاً، ایک ہے زبان سے اقرار، ایک ہے دل سے تصدیق۔ یہ ایمان کا گہرائی کا باطنی پہلو ہے۔ اس بات کی تصدیق کرنا، دل گواہی دے کہ واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخر المرسلین ہیں، رسولوں میں بھی آخری ہیں اور نبیوں میں بھی وہ آخری فائنل مور ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ محسن انسانیت ہیں، آپ نے انسانیت پر بڑا احسان کیا، اور آپ رہبر اور رہنما ہیں اور عالمی رسول ہے، یعنی آپ کو پوری نو انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، اور آپ قرآن مجید کی شرح فرمانے والے ہیں۔ اصل قرآن کی اگر شرح جاننی ہو تو رسول کی طرف دیکھا جائے گا کہ اس آیت کے بارے میں رسول نے کیا شرح فرمائی ہے، تو آپ شارح قرآن میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر یقین ہو کہ یہ برحق ہیں اور واقعتاً ایسی تعلیمات ہیں کہ ان پر اطاعت اور فرما برداری اختیار کی جائے، واجب التسلیم ہے۔ تو یہ دل سے یقین۔ تو یہ ایمان کے 2 پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک قانونی پہلو اور ایک حقیقی پہلو، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اچھا، یہ جو ایمان ہے اس کے 2 تقاضے ہیں۔ جو چیزیں انسان کی عمل میں آنی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا رسول پر ایمان ہے تو ہم اس کو مسلمان تو سمجھیں گے کیونکہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، لیکن عملی اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً یہ رسول پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں، یا صرف زبان سے کہہ رہا۔ اس کو کہتے ہیں تقاضے۔ تو ایمان کے 2 تقاضے ہیں، جیسے ایمان کے 2 پہلو ہیں اسی طرح ایمان کے 2 تقاضے بھی ہیں۔ ان میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہو، کہنا مانا جا رہا ہو۔ یہ صرف نہیں کہ انسان زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن عملی طور پر کوئی اطاعت یا فرما برداری نہیں برت رہا رسول کے اقوال کی۔ اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ گویا کہ اللہ نے اطاعت میں رسول کو اپنے ساتھ بریکٹ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول کی بھی اطاعت کرو اور میری بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی مقدم رکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا پس وہ سمجھو وہ اللہ کی بھی اطاعت کر رہا ہے۔ تو گویا دیٹ از ایون مور امپورٹنٹ کہ رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ سمجھو اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہے،
کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول پر اعتماد ہے، اللہ کا سفیر ہے، لہذا اطاعت بہت اہم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو میری اطاعت کرتا ہے تو بس وہ اللہ کی بھی اطاعت کر رہا ہے، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ اور اس کا رسول، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمنو، نہیں ایمان رکھتا، بہت اہم حدیث ہے، لا یؤمنو، گویا حضور کیٹیگوریکلی فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ لا یؤمنو احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان نہیں رکھتا حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس پیغام کے کہ جو میں لے کر آیا ہوں۔ جو احکام ہیں، قوانین ہیں، حلال و حرام کی باتیں ہیں، اوامر اور نواہی ہیں کہ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اگر تم میں سے کوئی اپنی خواہش نفس کو اس شرعی احکام کے تابع نہیں رکھتا تو وہ ایمان نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر اصل میں حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے، دل میں تصدیق ہے، گویا کہ قانوناً تو اس نے زبان سے کہہ دیا نا کہ میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، تو اس وقت تک تو وہ مسلمان رہے گا، لیکن حقیقی طور پر اگر دل کی تصدیق ہے تو پھر لازمی اطاعت ہوگی، اور اطاعت نہیں کر رہا تو دل میں وہ ایمان کی تصدیق نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا یؤمنون احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے ایک کلام ہوتا ہے خبریہ کلام، میں آپ سے کہتا ہوں بہتر ہے اگر آپ اٹھ جائیں اور وہاں جا کر یہ کام کر لیں، یہ خبریہ کلام ہے۔ اور میں کہتا ہوں اٹھو، یہ حکمیہ کلام ہے کہ بھائی اٹھو۔ والد بیٹے کو کہتا بیٹا اٹھو نماز پڑھو، یہ حکم کر رہا ہے۔ ایک ہے رات کو کہتا بیٹا صبح کو اٹھ جانا اچھی بات ہے، آپ کو اٹھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، تلقین ہے، سبق ہے، دیا جا رہا ہے، حکم نہیں دیا جا رہا۔ تو اللہ نے حضور کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، بس نہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم، صرف حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ قسم بھی اس پر اٹھائی جا رہی، بس نہیں آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں رکھتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں اپنے بامی تنازع میں، جھگڑوں میں، آپ کو حکم نہ بنا، یعنی آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور نہ صرف یہ کہ یہ بلکہ جو فیصلہ آپ کریں اس کے لیے دل میں کچھ تنگی بھی نہ لائیں کہ یہ آپ نے کیا فیصلہ کر دیا، مطلب اس طرح کی بات بھی اگر وہ دل میں سمجھیں اور آپ کے فیصلے پر دل کڑے تو یہ ایمان نہیں رکھتے۔ حکم بنائیں آپ کو،
दिल में कोई कुढ़न भी पैदा ना करें, वह युसल्लिमु तस्लीमा, और सर तस्लीम खम कर दें आपके फैसले कर। यानी ये है हुजूर का मकाम और मर्तबा जो कुरान में अल्लाह ने बयान किया है कि उनकी इताअत वाजिब है, उनका हुक्म मानना जरूरी है, उनको फैसला करने वाला बनाओ, ठीक है ना, उनकी फर्माबरदारी इख्तियार करो, वरना ईमान हकीकी ईमान नहीं रहेगा, वो सिर्फ कानूनी ईमान है, और असल तो फैसले हकीकी ईमान की बुनियाद पर, और इंसान का अमल भी जो है हकीकी ईमान के ताबे है। तो ये ईमान का पहला लाजमी तकाजा। मैंने अर्ज किया था कि रसूल पर ईमान के दो दर्जे, कानूनी ईमान और दिल से उसकी तस्दीक, और इस ईमान के दो तकाजे हैं। एक तकाजा इताअत रसूल है, तो रसूल की इताअत, फर्मा बरदारी, आपको अपना हकम तस्लीम करना। किसी मामले में कोई झगड़ा है कि पता नहीं इस काम में को कैसे करें, लुक एट व्हाट द रसूल हैज सेड, रसूल ने क्या फरमाया उसको देखो। ये नहीं कि बर्ट्रैंड रसल ने क्या कहा है, ठीक है ना, डार्विन क्या कहता है। हम तो जाते हैं ना दुनिया में बड़े बड़े साइंसदान और फलासफा, उनकी कोटेशंस को बयान करते हैं। नहीं, सबसे बड़े तुम्हारे रहनुमा तो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बात देखो, वो क्या फरमाते हैं इस मसले में। तो ये उनका मकाम और मर्तबा है। अगर तुम उनको की तरफ जो है इल्तफात नहीं करते, गोया तुम्हारे दिल में वो मोहब्बत नहीं, वो हकीकी ईमान नहीं। वो फिर तो ये पहला तकाजा है जिसके बारे में इकबाल भी कहता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी, आपको अहमियत देना, आपके अकवाल बुलंद तरीन अकवाल को अहमियत देना, आपकी शख्सियत को अहमियत देना, और फिर इताअत करना, फर्माबरदारी करना, ये ईमान का लाजमी तकाजा है। दूसरा मैंने अर्ज किया था दो तकाजे हैं। दूसरा तकाजा है आपसे मोहब्बत, ये भी मुसलमानों का लाजमी तकाजा है, ईमान का तकाजा है। अगर वाकतन वो चाहते हैं कि उनका ईमान मजबूत हो तो रसूल की न सिर्फ इताअत बल्कि उनके साथ मोहब्बत। सवाल एक पैदा होता है कि उनसे इतनी मोहब्बत क्यों? वो मैं आगे आता हूं, इस बात को समझाता हूं, होती है। इसकी मिसालें अभी मैं आपको दूंगा, पहले इसको जरा समझ लीजिए मोहब्बत को, कि हम अल्लाह ने फरमाया क्यों कहा कि रसूल से मोहब्बत करो। उसकी वजह यह है कि अल्लाह से पहचान भी तो हमें रसूल ने कराई। मुआशरा शिर्क का मुआशरा था, बुत परस्ती का मुआशरा था, जाहिलियत का मुआशरा था। अल्लाह की पहचान कराने वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि भाई ये तुम्हारे बुत जो हैं ये माबूद नहीं है, अल्लाह है जिसने पैदा के, खालिक मालिक राज़िक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, अलीम खबीर कदीर, ठीक है ना। तो अल्लाह की पहचान नौ इंसानी को किसके जरिए से हासिल हुई? मोहम्मद के हाथों, रसूलुल्लाह से। इसी तरह अल्लाह से एक कुर्ब और ताल्लुक पैदा कराया तो रसूल ने कराया कि वो तुम्हारा खालिक है, उसका कुर्ब हासिल करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह की पहचान करो, रातों को उठकर अल्लाह से मांगो, आंसू बहाओ अल्लाह के सामने। तो ये सारी अल्लाह के साथ मोहब्बत का मुहर्रिक तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नौ इंसानी को अल्लाह का कलाम पहुंचाने वाला कौन है? मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी इंपॉर्टेंट चीज कि अल्लाह से मुतारिफ कराने वाले भी हुजूर, अल्लाह से कुर्ब इख्तियार करने वाले कराने वाले भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नौ इंसानी तक अल्लाह के कलाम को पहुंचाने वाले 23 बरस में अल्लाह के कलाम को थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाया, जितना उतरता था आपने पहुंचाया।
وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے کلام کو کا ایک عملی نمونہ بنا کر دنیا کو دکھانے والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کہا گیا کہ سچ بولو تو خود بھی سچائی کا ایک پیکر بن کر نو انسانی کو دکھایا. اور نو انسانی نے اگرچہ کفر میں تھے پھر بھی وہ تسلیم کرتے تھے الصادق اور الامین. یہ سچا انسان ہے, یہ امانت دار ہیں. اپنی امانتیں حضور کے پاس, حالانکہ مانتے نہیں تھے لیکن مانتے جا کر کہ یہ بندہ جو ہے نا کھرا انسان ہے, امانتیں پوری رکھتا ہے اور واپس پورے طور پر دیتا ہے, سچا انسان ہے. ابو جہل سے کسی نے کہا کہ تمہارے خیال میں کہ محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا نہیں, وہ تو سچا انسان ہے. کہا اگر سچا ہے تو پھر اس کی بات مانتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو سچ ہے. تو اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے, وہ سچا ہے لیکن اگر میں ان کی بات مان لوں تو میں اور میرا قبیلہ چھوٹا ہو جائے گا اور محمد اور اس کا قبیلہ بڑا ہو جائے گا, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو سچائی پر تو اعتماد تھا لیکن یہ کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا, وہ جو ایک بڑائی اور تکبر کا جو ایک پہلو اس کے اندر تھا اس پر اس کو اعتراض تھا کہ میری تو حیثیت ختم ہو جائے گی, لوگ دنیا تو دوڑے گی ان کی طرف اور ان کو گویا کہ ایک سردار کی حیثیت جو ہے مل جائے گی. یہ اس کو گوارا نہیں تھا. لہذا یہ جان لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کو ایک اپنی ذات میں ایک نمونہ بنا کر بھی دکھایا. وہ جو شاعر کہتا ہے نا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے بزرگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, مقام اور مرتبہ. لہذا ان سے محبت کہ ہمیں تو اللہ سے متعارف کرانے والے بھی آپ, اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لیے تلقین کرنے والے بھی آپ, قرآن ہم تک پہنچانے والے بھی آپ, اور ایک عملی نمونہ, تھیوری اور ہوتی ہے پریکٹیکل اور ہوتا ہے, آپ تو پریکٹیکلی ایک نمونہ بنا کر ہمیں ہمارے سامنے دکھانے والے بھی آپ. اور لہذا یہ واقعتاً حق بنتا ہے کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. اور اس بارے میں ایک حدیث بھی سن لی, جیسے میں نے وہاں حدیث سنائی اطاعت کے, کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے کہ جو میں لے کر آیا ہوں. اطاعت نہیں کرتا, شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں ہے, فرمانبرداری نہیں برتا, تو حقیقی ایمان نہیں رکھتا. اسی طرح بالکل اسی پیٹرن پر محبت کے بارے میں بھی آپ نے ایک حدیث فرمائی. فرمایا لا یؤمنو, ایگزیکٹلی تقریباً وہی انداز ہے, لا یؤمنو احدکم, تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک کہ میں تمہیں محبوب تر ہو جاؤں اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے اور پوری نوع انسانی سے. اگر وہ محبت تمہارے دل میں نہیں, حقیقتاً تم دل میں ایمان نہیں رکھتے. یہ ہے رسول کی اطاعت اور رسول سے محبت. اچھا, اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں, جیسے میں نے عرض کیا نا, حضور اگر وہ وضو فرما رہے ہیں تو وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, محبت رسول کا تقاضا تھا. گو کہ آپ نے اس محبت کو ڈائیورٹ کر دیا اخلاق اور اعمال کی طرف, کہا وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ظاہری چیز ہے لیکن صرف ظاہر پر نہ رہ جاؤ تم. یہ کام ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے, حضور کی ظاہری محبت اور اس کے میں آگے سے آگے, لیکن جو اصل محبت کا تقاضا ہے جو حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے وہ محبت کی کہ میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو اصل جو محبت کا تقاضا ہے وہ تو آپ کا اخلاق اپنانا, آپ کی سنتوں کو اپنانا, آپ کی تعلیمات کو اپنانا,
اس پر عملی طور پر پورا اترنا، یہ اصل محبت کا اظہار ہے جو حضور فرما رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو میں نے کیا، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور سے کہہ دیا، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اس قدر ہوتا تھا اعتماد اور محبت۔ تو حضور نے پوچھا، کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میں نے تو ایسے ہی روا روی میں کہہ دیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ جب حضور نے کہا نا، کیا میری خاطر اپنی جان بھی دے سکتے ہو، تو میں ٹھٹکا اور میں نے آنکھیں بند کی اور میں نے سوچا، کیا عمر، کیا تم اللہ کے رسول کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر سوچا، آنکھیں بند کی، اور پھر میں نے آنکھ کھول کر اب شعوری طور پر میں نے کہا، الآن، ہاں اللہ کے رسول، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ اب یہ ہے محبت کا وہ تقاضا جو حضور حضرت عمر سے تقاضا کر رہے ہیں۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے، پر جان دو گے اس رسول کے لیے، عمل کرو گے، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بنو گے، ان کی سنتوں کو اختیار کرو گے، ایسا تقاضا تو یہ ہے محبت رسول کا۔ تو یہ ہے محبت رسول۔ اب مجھے یاد آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کی قبر مبارک ہے وہاں پر احد کے میدان میں، 70 شہداء کے ساتھ ان کی قبر بھی۔ اپنے دور کے بڑے بانکے سجیلے نوجوان تھے، بڑے، جیسے ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا، جب جوانی چڑھتی ہے تو پھر برانڈڈ کپڑے اور برانڈڈ جو ہے عطر لگانا اور برانڈڈ شوز ہیں، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے، بال بھی بڑے خوبصورت بنانا اور ہیئر کٹ بھی کرانا تو فیشن کے مطابق۔ تو حضرت مصعب بن عمیر بھی ایک برانڈڈ جو ہے ایک مطلب ایک شخص تھے۔ عطر وہ لگاتے تھے، شام سے منگواتے تھے، اور اس قدر زبردست عطر ہوتا تھا کہ جب وہ گلی میں گزرتے تھے تو 2 گھنٹے بعد بھی کوئی گزرتا تھا نا تو عطر کی خوشبو سونگھ کر کہتا کہ مصعب یہاں سے گزرا ہے۔ کپڑے اعلیٰ، خوشبو اعلیٰ۔ تو یہ تھے مصعب بن عمیر۔ والد فوت ہو چکے تھے، ماں ایک تھی، ماں بھی بڑی محبت کرتی تھی، وہ بھی محمد چچا بھی تھا۔ اس دوران میں وہ ایمان لے آئے۔ ظاہر بات ہے ماں پر she went into a shock کہ میرا ایک بیٹا مصعب وہ اپنے دادا اور باپ کے دین سے ہٹ گیا۔ چچا بھی کہہ رہا ہوں، باپ کی جگہ تھا چچا۔ بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا، لیکن مصعب بن عمیر نے کہا میں ایمان لا چکا ہوں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ تو چچا نے کہا کہ اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو ہمارا مال بھی کیا اتنا برا ہے؟ ہمارے مال سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے عطر شطر لگاتے ہو، یہ مال کس کا ہے؟ تو وہ اپنے گھر سے رخصت ہوئے، سب کچھ نیچے اتار کر ماں نے ایک چادر دی جس سے اپنے جسم کو ڈھانپا اور گھر سے نکل گئے۔ اور یہ مصعب بن عمیر وہی شخص ہیں کہ جب مدینے سے کچھ لوگ آئے کہ جی وہاں پر اسلام کی دعوت پہنچانے میں ہمیں کچھ افراد چاہیے، ہمیں زیادہ نہیں پتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوان بھیجے ان میں مصعب بن عمیر بھی تھے، اور ان کا نام وہاں پڑ گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بچوں کو قاری صاحب پڑھانے والے آئے تو کہتے ہیں قاری صاحب آ گئے، بچہ اٹھو چلو چلو قاری صاحب آ گئے ہیں، تو ان کو کہتے تھے جال مکری، آ گیا پڑھانے والا، آ گئے قاری صاحب، ان کا نام وہاں مکری پڑ گیا۔
اور 1 سال میں بڑی محنت کر کے انہوں نے دین اسلام وہاں پہنچایا، تعلیم دی، یہاں تک کہ آپ سوچئے کہ تقریباً پورا مدینہ ایمان لے آیا۔ اور تب الحضور سے اللہ نے فرمایا اب آپ ہجرت کریں، وہاں آپ کے لیے آسانی ہے، مکے میں بڑی مشکل ہے آپ کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال بعد وہاں آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کا واقعہ آپ کے یاد ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 2 اونٹوں پر اور بڑا لمبا سفر طے کر کے وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ گلی کے اوپر، مٹی کے اوپر مصعب بن عمیر سو رہے تھے، اور بالوں کے اندر مٹی تھی، اور ان کا جو لباس تھا وہ کئی پیوند لگے ہوئے۔ جب حضور نے مصعب بن عمیر کو دیکھا نا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ وہی مصعب ہے، وہ برانڈڈ، وہ بانکا سجیلا نوجوان۔ اب یہ ہے محبت رسول میں، جو رسول نے فرمایا اس پر عمل کیا، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ حیثیت نہ رہی۔ کہاں گئے وہ برانڈ، اور کہاں گئے وہ کپڑے، اور کہاں گئی وہ چیز۔ یہ ہے رسول سے محبت کا۔ اور ان کو غزوہ احد میں شہادت ملی تو آپ سوچئے کہ ان کو جو آخری لباس ملا وہ ایک کپڑا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر کو چھپاتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، اور پاؤں پر رکھتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے حضور سے فرمایا مصعب کی لاش کو کور کرنے کے لیے کوئی بڑا کپڑا نہیں ہے، کیونکہ مدینے سے بہت دور نکل کے احد کے میدان میں جو ہے جنگ ہوئی کافی اس وقت۔ اب تو ذرا ڈسٹنس اتنا نہیں لگتا کیونکہ گاڑیاں آ گئیں اور سڑکیں بن گئی، اس وقت تو کافی دور تھا۔ لہذا حضور نے فرمایا اس کے سر کو ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں پر گھاس ڈال دو، یہ آخری لباس ہے جو مصعب بن عمیر کو نصیب ہوا دنیا میں۔ اور آج بھی جتنے بھی حاجی جاتے ہیں نا احد کے میدان میں، تو ایک احاطہ ہے، 70 صحابہ کی جو ہے قبریں، 68 قبریں ایک طرف ہیں اور 2 قبریں علیحدہ پڑی ہیں، ایک حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ اور ایک مصعب بن عمیر۔ اب یہ ہے رسول سے محبت کا تقاضا، صرف دعویٰ نہیں، صرف محبت اور عشق کا دعویٰ نہیں، بلکہ واقعتاً رسول سے محبت کا تقاضا کہ آپ کی اطاعت، فرما برداری، محبت، آپ کے مشن میں لگ جانا، دین اسلام کا سپاہی بن کر زندگی گزارنا، یہاں تک کہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کرنا، اپنے کپڑوں کی پرواہ نہ کرنا، اپنی سب کچھ۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا، اور یہ ہے ایمان کے 2 تقاضے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے، یعنی ان کی اطاعت کریں گے، کیونکہ اللہ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ان سے محبت کریں گے جیسے محبت کرنے کا حق ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، اطاعت اور محبت۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اطاعت ہو اور محبت نہ ہو۔ اس کی مثال کوئی مدنی زندگی میں ہے آپ کے سامنے کہ اطاعت تو کرتے تھے لیکن محبت نہیں تھی؟ کون تھے وہ؟ عبداللہ ابن ابی اور منافقین۔ دعوی عشق رسول، دعوی محبت۔ اچھا، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا تھا اور اپنی سچائی کا لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا تھا، کھڑے ہو کر کہتا تھا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو۔ یہ عبداللہ ابن ابی نمازیں پڑھنے والا، 5 وقت نمازی، دعویٰ کرنے والا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات ذرا توجہ سے سنو، لیکن اس کے دل میں رسول کے لیے محبت نہیں تھی، وہ صرف اس کے دل میں بلکہ بغض تھا کہ سردار تو میں نے بننا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ 2 وہاں قبیلے تھے،
کون کون سے یاد ہے کسی؟ اوس اور خزرج. اچھا ان دونوں کی کافی عرصے سے جنگیں آ رہی تھی، لڑ رہے تھے ایک دوسرے. اب آ کر ان کے درمیان صلح ہو رہی تھی اور انہوں نے مل کر عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنا لیا تھا، اور بس اس کے سر پر یوں سمجھیے تاج رکھا جانا تھا کہ بھائی ہاں اکٹھے ہو کر اعلان کر دیں کہ آج سے ہم جو ہے جنگ ختم، اور عبداللہ ابن ابی ہم سب کا سر. کہ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے. تو ظاہر بات ہے مدینہ آہستہ آہستہ تو بدل گیا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے اللہ کا رسول اور یوں سمجھیے کہ دائی حق، وہ جو تاج تھا وہ اس کے سر پر نہ رکھا گیا. اس کو اندر سے وٹ پڑ گئی ہوئی تھی، کہتے ہیں وٹ چڑھ گئی، وٹ چڑھی ہوئی تھی. کوئی محبت تو نہیں تھی، لیکن بظاہر اطاعت کرنا اس کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اب مدینہ تقریباً مسلمان ہو چکا تھا اور اب وہ علیحدہ رہ نہیں سکتا تھا. لہذا وہ بادل ناخواستہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. اور نمازیں چونکہ اگر کوئی نہ پڑھتا تو وہ لوگ حیران ہوتے کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو نمازیں ہی پڑھتا تھا اور کھڑے ہو کر تقریر بھی کرتا، مقرر بہت تھا، لیکن اس کے دل میں محبت رسول نہیں. لہذا اگر اطاعت ہو اور محبت نہ ہو تو یہ نفاق سے مشابہت. محبت ہونا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں پوری نوع انسانی سے. تو اگر وہ محبت کا پیمانہ نہیں ہے وہ تو نفاق سے مشابہت ہے. عبداللہ ابن ابی اس کی جو ہے مثال ہے. اچھا دوسری کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے محبت کا دعویٰ ہے لیکن اطاعت نہیں ہے. دعویٰ ہے عشق رسول، دعویٰ ہے محبت رسول، لیکن رسول کی اطاعت نہیں. نہ شریعت کی پرواہ ہے، نہ احکام کی پرواہ ہے، نہ قانون خداوندی کی پرواہ ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ اوامر اور نواہی کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، امر بالمعروف نہی المنکر، نہ اس کی پرواہ ہے، لیکن دعویٰ عشق رسول ہے. تو محبت کا دعویٰ تو ہے پر اطاعت نہیں ہے. یہ دعویٰ اللہ کی جناب میں خارج، اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں. جو صرف دعویٰ ہے اس کے پیچھے وزن نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز ساتھ اطاعت ہے. تو یہ جان لیجئے کہ رسول سے جو پہلا تعلق ہمارا بنتا وہ ایمان کا، اور ایمان کے دو تقاضے ہیں، اطاعت اور محبت، دونوں ہونی چاہیے. صرف اطاعت ہو اور محبت نہ ہو نفاق سے مشابہت، عبداللہ ابن ابی. اور محبت کا دعویٰ ہو اور اطاعت نہ ہو تو یہ دعویٰ خارج. اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن ہی نہیں. اچھا اب ایک اصطلاح اور تھوڑی سی آپ کے سامنے، قرآن مجید میں اطاعت رسول کا ذکر بھی ہے اور اتباع رسول کا ذکر بھی ہے. اس کو بھی ذرا انڈرسٹینڈ کر لیجیے. میری گفتگو یہ 2 لیکچرز پر ہوگی، آدھی اس دفعہ آدھی اگلی دفعہ. ایمان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ ایمان بالرسالت سے مراد کیا ہے. اور اللہ کا حکم ہے فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے یعنی ان سے محبت بھی کریں گے، ان کی اطاعت بھی کریں گے، اور اب تیسری بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان کا اتباع بھی کریں گے. اب یہ تیسری اصطلاح آگے، محبت پہلی اصطلاح، اطاعت دوسری اصطلاح، اتباع رسول یہ تیسری اصطلاح. کیونکہ قرآن مجید میں دونوں اصطلاحات آئی ہیں، اطیعوا اللہ بھی آئی ہے، اطیعوا الرسول بھی آئی ہے، اور اتباع رسول کا بھی آیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ،
اگر تم رسول کا اتباع کرو گے اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. تو اس کا مطلب اتباع کی اتنی اہمیت کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت اگر کرنی ہے تو میرے رسول کا اتباع کرو. اگر تم اس کا اتباع کرو گے سمجھو میری محبت تم پر ہو جائے گی اور میں بخش دوں گا تمہارے گناہوں کو. اتباع رسول اتنی امپورٹنٹ چیز. اطاعت رسول، اتباع رسول، there must be certain difference between them. ایسے ہی بغیر وجہ کے تو دو اصطلاحات نہیں قرآن میں آتی نا، دونوں میں ذرا فرق ہے. تو آج اطاعت اور اتباع کو سمجھ لیجیے. اطاعت کہتے ہیں رسول کی فرما برداری جبکہ رسول کا حکم ہو. کلام حکمیہ، مثلا اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. کاپی می اینڈ گیٹ اپ اینڈ سے یور پریئر. یہ حکم ہے، فعل امر ہے. صلو، صلی یصلی ماضی اور مضارع، اور صلو فعل امر، صلو نماز پڑھو. تو جو شخص رسول کے حکم کی تابع داری کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اطاعت رسول کر رہا ہے. اتباع کیا ہے؟ اتباع اطاعت سے بھی ایک بلند تر درجہ ہے. اس میں حکم کی فرم برداری یا اطاعت کرنا آلریڈی شامل ہے، مگر اوور اینڈ ابو اس سے بلند تر جہاں حکم نہیں بھی ہے پھر بھی انسان اپنے رسول کو کاپی کرے محبت کے جذبے کے تحت، کہ چاہے رسول نے حکم نہیں دیا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ رسول اٹھتے کیسے تھے، رسول بیٹھتے کیسے تھے، رسول چلتے کیسے تھے، رسول گفتگو کیسے فرماتے تھے، رسول مجلس کیسے سنوارتے تھے، برخاست کیسے کرتے تھے، رسول کی وضاقتہ کیا تھی، چہرہ کیسے بناتے تھے، رسول لباس کیسے پہنتے تھے، رسول کی نشست و برخاست اور رہن سہن کیسا تھا. میں بھی اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال دوں چاہے رسول نے حکم نہیں دیا. یہ ہے اتباع جس میں اطاعت شامل ہے. اطاعت تو کرنی ہے، اس کے بغیر تو پھر ایمان مکمل نہیں. لیکن اوور اینڈ ابو محبت، وہ جیسے غالب کہتے ہیں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. یعنی جہاں بھی تیرا نقش قدم دیکھا کہ حضور نے یہاں سے گزرے ہیں، حضور یہ کرتے تھے، حضور یہ پہنتے تھے، حضور سواری پر اس طرح بیٹھتے تھے، حضور گھر میں اس طرح داخل ہوتے تھے، حضور مسجد میں اس طرح داخل ہوتے تھے، دایاں پاؤں اندر، باہر نکلتے تھے تو بایاں پاؤں باہر. تو یہ سارے جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. خیاباں کہتے ہیں چوڑے راستے کو، اور ارم کہتے ہیں وہ باغ کے جس پر جنت کا گمان ہو. یعنی ایسے ہے جیسے یہ راستہ وہ ہے کہ جہاں ہم باغ تک پہنچ جائیں گے جو مشابہ ہے جنت کے باغ سے. تو جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. رسول کو کاپی کرنا چاہے حکم نہیں ہے. مثال کے طور پر دو مثالیں دیتا ہوں. ایک صحابی آئے حضور سے بہت دور سے ملنے کے لیے. انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان سے ملاقات کی جائے، میں ایمان کا اظہار کروں. دعوت پہنچ چکی تھی ان پر، دل میں گواہی تھی. تو حضور کے پاس ملاقات کے لیے آئے. صرف تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک چیز نوٹ کی کہ حضور کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا. اچھا، حضور نے یہ کبھی نہیں کہا کہ تمہارا بٹن کیوں بند ہے،
या खुला क्यों है, कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ नोट किया, हुजूर ने कोई बात भी नहीं की। उसके बाद वो वहां से चल दिए, घर चले गए, एक ही मुलाकात। सारी जिंदगी उन्होंने अपना बटन खुला रखा कि मैंने अपने रसूल को जिस हालत में देखा उनका बटन खुला था, अब ये मोहब्बत रसूल के तहत ये इत्तबाए रसूल है। हुक्म तो मानना था, नमाज है, रोजा है, आकाम है, हलाल आराम है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये एक मोहब्बत के तहत उन्होंने अपने बटन को, हालांकि हुक्म नहीं है कि तो इसको बंद रखो या खुला रखो, वो हुजूर का उस दिन खुला हुआ था। दूसरा एक और वाकया आपको सुना, वो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला का वाकया है। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंद हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि आपने हज फरमाया था, जिंदगी में एक ही हज किया था आपने। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न उमर बाद में हज पर गए और जहां जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव करते थे तो आप भी अपने काफिले को कहते थे यहां पड़ाव, क्योंकि हुजूर ने यहां पड़ाव किया। जहां उन्हें पता चलता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के नीचे बैठे थे और आराम किया था, वो उसी दरख्त के नीचे बैठकर आराम करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाएज जरूरिया के लिए जहां भी गए तो आप भी हवाएज जरूरिया के लिए वहीं पाई गए। अब ये ना कोई हुक्म ना कोई बात, लेकिन ये एक मोहब्बत के तहत, यानी हुक्म तो मानना है लेकिन ओवर एंड अबव रसूल के नक्शे कदम की पैरवी इख्तियार करना। जहां हुजूर बैठे, जहां से हुजूर उठे, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर इख्तियार किया, कहां इख्तिताम किया, सारी जगहों पर वैसा इख्तियार किया। अब ये है इत्तबाए रसूल। उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, चलते कैसे थे, लिबास कैसे पहना, वज़ा कता वो कैसी थी, क्या चेहरे पर क्या जो है दाढ़ी मुबारक थी, अमामा कैसे पहनते थे, वगैरह वगैरह। ये सब तो हमें भी असल में इत्तबाए रसूल का जज्बा, इताअत तो करनी है लेकिन इत्तबाए रसूल का जज्बा भी हमारे अंदर होना चाहिए। वरना इकबाल कहता है वज़ा में तुम हो नसारा और तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यानी वज़ा कता वो है जो जैसे अंग्रेजों की है, टाई लगाई हुई और स्मार्टली शेव्ड और जो है मांग साइड से निकाली हुई वगैरह वगैरह। तो वज़ा में तुम हो नसारा और तमद्दुन में हनूद, यानी रस्मो रिवाज में तुम हिंदुआना रस्मो रिवाज, शादी ब्याह के तरीके, ये सारे तुमने वो अख्तियार किए। तो वज़ा में तुम हो नसारा, तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं, इन्हें देख के शर्माए यहूद। यहूदी भी शर्माते हैं कि देखो यार, ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, रसूल से मोहब्बत है, न वज़ा कता वैसी है, न लिबास, न चाल ढाल, न गुफ्तगू, न अखलाक, कुछ भी नहीं, और कहते हैं कि जी हम रसूल के मुत्तबीन हैं। हिंदू उन्हें हनूद कहते हैं, यहूद हनूद। ये आप दुनिया में देखेंगे हमेशा मिलकर चलते हैं। आज दुनिया में इसराइल और इंडिया मिलकर चलते हैं, यहूद और हनूद। तो ये है इत्तबाए रसूल। अच्छा, इस इत्तबा अगर हमारी उम्मत में आ जाए तो दो बड़े नतीजे साहिर होंगे। एक है तहजीबी हम आहंगी पैदा हो जाएगी। अब आप सोचिए, हमारी दूसरी एकेडमी जो है वहां पर जो बीजेड के करीब है, हिफ्स का शोबा हमने वहां रखा हुआ है। तो कभी मैं जाता हूं तो देखकर बड़ी खुशी होती है कि तकरीबन 30-35 के करीब बच्चे हैं, सब सफेद लिबास में, सबके सरों पर टोपियां, सब जो है जोहर की नमाज में लाइन बनाकर बैठे होते हैं, सब जो है अल्लाह अकबर के मुताबिक जो है नमाज पढ़ना। ये हम आहंगी तहजीबी सिविलाइजेशन एक जैसी लगती है, यानी वही अंदाज, एक ही उम्र, एक ही लिबास, एक ही गुफ्तगू, एक ही मकसद, सब हिफ्स के लिए बैठे हैं। तो जब हमारी वज़ाकता और हमारी चाल ढाल और हमारी गुफ्तगू एक जैसी होगी, तो जैसे कहता है ना एक शम्मा के गिर्द परवाने घूमते, तो तहजीबी हम आहंगी पैदा हो जाएगी। सबकी गुफ्तगू का अंदाज यही होगा
الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ. تو یہ الفاظ انسان کی زبان پر گھر میں بھی اس کا ذکر ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے. کوئی چھوٹی سی بات ہو، بیٹا کہو الحمدللہ، ماشاءاللہ میرا بیٹا آج پاس ہو گیا، الحمدللہ، ماشاءاللہ. یہ الفاظ ان کی زبان پر جاری کروائیں. تہذیب ایک جیسی نظر آئے گی. یہ مسلمان ہے. کوئی کام کرنا ہو انشاءاللہ ضرور ہم کریں گے، اللہ نے چاہا تو ضرور ہو جائے گا. کوئی اچھی بات دیکھی، سبحان، کوئی اچھا منظر دیکھا، سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ تہذیب. اسی طرح عورت شرم و حیا، چادر و چار دیواری، یہ تہذیب بنتی ہے. اب آپ دیکھیے حج کے موقع پر، اب حج ماشاءاللہ شروع ہے تو حاجی جو ہے وہ جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب وہ حج منا سے نکلتے ہیں اور عرفات کی طرف، یعنی 15-20 لاکھ کا قافلہ ہوتا ہے. 10 کے قریب سڑکیں ہوتی ہیں جہاں سب کی منزل ایک ہے. عرفات کا راستے علیحدہ ہیں لیکن سب نے 2 لباس پہنے ہوئے، ایک اوپر چادر ایک نیچے چادر. یہ ہے تہذیبی ہم آہنگی. چاہے راستے مختلف ہیں لیکن دیکھو لباس ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے، مزاج بھی مختلف ہیں لیکن سب جا رہے ایک ہی راہ اور ایک ہی جو ہے تہذیب کے اندر رنگے ہوئے. تو اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے تو یہ مسلمان جہاں بھی جائے گا لوگ کہیں گے یہ مسلمان. اس کی چال ڈھال، اس کا چہرہ، اس کی وضاحت، اس کی گفتگو کا انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، یہ تہذیبی ہم آہنگی. اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف قومیں ہیرو گھڑنے پڑتے ہیں کہ ہم ایسا ہیرو بنائے ساری قوم جو ہے نا اسی کے تہذیب میں رنگی جائے. اب ماؤ زے تونگ لیڈر تھا چین کا، اس نے ایک لباس، اب تو وہ لباس انہوں نے تقریباً ترک کر دیا، ورنہ ماؤ زے تونگ کا ایک لباس تھا تو ایک جیکٹ نما جو ہے اور نیچے پینٹ اور ایک رنگ گرے کرم، پوری قوم وہ ہے جو ہے نا ماؤ زے تونگ کو وہ لباس پہنتی تھی. اسی طرح نہرو کی ٹوپی جو تھی ہندو وہ پہنتے تھے، اب تو وہ خیر ختم ہو گئی. تو لوگوں کو اپنے ہیرو جو ہے نا بنانے پڑتے ہیں. ہمارے کسی کو مصنوعی ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہیرو پہلے دن سے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال کہتا ہے یہ زائرین حریم مغرب 1000 رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے. جو محمد سے ناآشنا رہے وہ ہمارے جو ہے لیڈر کیسے بن سکتے ہیں. تو یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اتباع رسول ہوگا تو آپس میں اتحاد اور اتفاق بھی پیدا ہو. ایک ہی شمع کے گرد پروانے ہیں، لہذا اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا جب اتباع رسول، حضور کی شخصیت پورے اسلامی دنیا میں ایک مرکزی شخصیت. جیسے آپ جانتے ہیں نا پرکار ہو تو آپ سے کہا جائے پرکار کے ذریعے سے دائرہ کھینچو، تو دائرہ جو ہے اس کے اندر سینٹرل پوائنٹ از دی مین پوائنٹ اینڈ ایوری ریڈیس جو ہے وہ اکوی ڈسٹنٹ ہے فرام دیٹ سینٹرل پوائنٹ، تبھی تو وہ دائرہ بنتا ہے. وہ سینٹرل پوائنٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اپنی سوسائٹی کا، اپنی جو ہے اپنی قوم کا لیڈر بناؤ، ان کو فالو کرو، ان کو کاپی کرو، ان کی طرح اپنے آپ اخلاق کو بناؤ، اٹھنا بیٹھنا بناؤ، سنتوں کو اختیار کرو. ہم آہنگی پیدا ہوگی، اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا. ورنہ تو یہ کہ کوئی مغربی تہذیب کے اندر رنگا ہوا ہے، کوئی چینی تہذیب کے اندر رنگا ہوا ہے، کوئی ہندوانہ تہذیب کے اندر رنگا، کوئی دھوتی پہن کے کھڑا ہے، کوئی کچھ کا، کسی کی مزاج اور ہے، کسی کا اور ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سب امت مسلمہ ہے، یہ مسلمان ہیں؟ تو حضور کے اتباع میں اپنے آپ کو رنگ دو تو اتحاد اور اتفاق بھی پیدا ہوگا اور جو ہے ہارمنی پیدا ہوگی، جو ایک تہذیبی ہارمنی جو ہے ہم آہنگی وہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ ہے پہلی بات مکمل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کے تقاضے اطاعت، محبت اور اتباع رسول. دوسری چیز ہے، اب اس کو ذرا جلدی سے کر لیں تاکہ ہم باقی آدھا آئندہ، وہ ہے وَعَزَّرُوهُ. اور جو ان کی عذر کے معنی ہے، عذرہ یعذرو، 2 معنی ہے، ان کی مدد کرنا
اور ان کی تعظیم کرنا، ادب اور احترام کرنا. لیکن چونکہ آگے لفظ جو آ رہا ہے وہ نصرو ہو، اس کے خاص معنی ہے ان کی مدد کرنا، لہذا یہاں پر اس کے مفہوم وہ پہلا والا ہے کہ ان کا ادب احترام اور ان کی تعظیم کرنا. اب یہ ہے حضور کے ہمارا جو تعلق بنتا ہے، پہلا ایمان کا تعلق اور اس کے تقاضے، اور دوسرا آپ کا ادب احترام، آپ کی توقیر، آپ کے وقار کو بلند کرنا، آپ کی تعظیم، آپ کی عظمت کو دل میں جگہ دینا، یہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرمایا، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، جیسا تم ایک دوسرے کے بات گفتگو کرتے ہو آواز کو بلند کر لیتے. اگر تم نے ایسا کیا تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یعنی اتنا ادب اور احترام ہے کہ رسول کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. آپ سوچیے اس آیت کو اترنے کے بعد صحابہ کرام کو تو یوں سمجھیے چپ لگ گئی کہ متا اونچی آواز تھے تو سارے اعمال گئے. خاموش، احترام. اگر پوچھ لیتے تھے حضور کو تو پھر بڑے مختصر جواب دے، بڑے آرام سے جواب دے. تو یہاں پر کوئی حضور کی نافرمانی کی بات نہیں ہو رہی، سوء ادب کی بات ہو رہی کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی یہ سوء ادب ہے، اور سوء ادب میں سارے اعمال گئے. قرآن کہہ رہا یہ ہے رسول کا ادب. اچھا انسان سوچتا کہ یار وہ تو رسول سامنے تھے، وہ صحابہ کے، چلیں وہ تو خاموشی اختیار کر دے. ہمارے لیے اب حضور تو دنیا سے گئے، اللہ کے پاس گئے، تو ہم کس طرح ادب اور احترام کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے اس میں 3 باتیں ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ کہ حضور کا جو حکم آیا تو ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ اس کی فرما برداری ہو. جیسے والد کا احترام آپ کرتے ہیں، اب آپ کہیں کہ جی میں والد کا بڑا احترام کر دوں اور والد وہ کام کہتے کہ بیٹا یہ کام میرا ذرا کر کے لانا، تو ادب و احترام، والد نے کام کہا ہے تو میں یہ کام کروں، تب تو پتہ چلے گا کہ واقعی والد کا احترام ہے. اور اگر وہ فرما برداری نہیں تو پھر یہ تو زبانی کلامی صرف ادب احترام ہے. اصل چیز تو فرما برداری ہے. پہلی بات یہ ہے ادب احترام کا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی مسئلے پر آپ کی ایک رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کے سامنے حدیث رسول پیش کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مسئلے کے بارے میں یہ رائے بیان کی تھی، تو اب ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ آپ کی زبان پر تالا لگ جانا چاہیے کہ جب رسول کی رائے آ گئی تو اب میری رائے کوئی معنی نہیں رکھتی. قال الرسول صلی اللہ، کوئی شخص یہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے تو یوں فرمایا تھا، تو ادب احترام کا تقاضا ہے. رسول کی بات آ گئی ہے، میں کون، میری رائے کیا، ہو ایم آئی. جب رسول کا قول آ گیا تو میری رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ ہے ادب و احترام کا. اور تیسری ادب و احترام کے جہاں بھی رسول کا ذکر آئے، محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً زبان پر درود آئے، محمد صلی اللہ علیہ. یہ تو مختصر ترین درود ہے، بہرحال بڑا بھی ہے لیکن کم از کم فوراً جو ہے درود. حضور نے ایک فرمایا تھا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو، برباد ہو. ادب اور احترام یہ ہے آپ کا. دوسری چیز ادب، اور آپ کی احکام کا ادب احترام، آپ کی احادیث اور اس کی آپ کی رائے کا ادب احترام، آپ کے نام کا ادب احترام. اور اس لیے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کبھی جائیں حج پر یا عمرے پر تو مکے اور مدینے کے لوگوں کے مزاج میں بڑا فرق ہے. مکہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، وہاں لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں، اللہ صحیح بخش دینے. لیکن مدینے کے اندر آتے ہی مسجد نبوی میں خاموشی چھا جاتی ہے
کیونکہ رسول کی بات اللہ نے فرمائی تمہاری بات نبی کی بات سے اونچی ہو گئی، سارے اعمال گئے. لہٰذا وہاں بہت ادب احترام کے ساتھ بس بیٹھ کر آرام سے درود شریف پڑھو، دعائیں پڑھو، دعائیں مانگو، قرآن پڑھو، نوافل پڑھو، نمازیں پڑھو، ذکر اذکار کرو، آرام سے سکون سے، اونچی آواز میں بات نہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا. تو بہرحال یہ ہے آپ سے ہمارا دوسرا تعلق، آپ کا ادب اور احترام، آپ کی احادیث کا احترام، آپ کی رائے کا احترام، آپ کے نام کا احترام، آپ کے فرمودات عالیہ کا احترام. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی چیز ہے ایمان، اور دوسری چیز ہے ادب و احترام اور تعظیم. اور ایمان کے 3 تقاضے: اطاعت، محبت، اتباع، یہ ایمان کے تقاضے. تو آج کی ہم گفتگو یہیں پر روکتے ہیں. 2 اور تقاضے ہیں جس کو انشاءاللہ پھر آئندہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے، آپ سے پوچھیں گے، ریوائز کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ تاکہ سلسلہ جو ہے جڑ جائے، اور انشاءاللہ پھر اگلے 2 تقاضے آئندہ بات کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.